اگر آپ بادشاہ اور سربراہ مملکت ہے تو شاہ عرب اور فرما روائے عالم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے. اگر آپ فقیر و محتاج ہیں تو کالی کملی والے کی زندگی آپ کے لیے اسوہ ہے, جس نے کبھی ردی قسم کے کھجورے بھی پیٹ بھر کر نہ کھائیں, جس کے چولہے میں بس اوقات 2 ماہ تک آگ نہیں جلائی جاتی تھی. جو اگر آپ سپہ سالار اور فاتح ملک ہیں تو بدر و حنین کے سپہ سالار اور فاتح مکہ کی زندگی آپ کے لیے اسوہ ہے. اگر آپ معمار ہیں تو مسجد نبی کے معمار کی اقتدا کر سکتے ہیں. اگر آپ چروائے ہیں تو مقام ازیاد کے بکریاں چرانے والے کو دیکھ کر تسکین قلب حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کنوارے ہیں تو اس 25 سالہ نوجوان کی عفت میں آپ زندگی کو دیکھ کر سرور قلب حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ عیالدار ہیں تو متعدد ازواج مطہرات کے شوہر کو انا خیرکم اہلی کہتے ہوئے سن کر جذبہ اتباع پیدا کر سکتے ہیں. الغرض زندگی کا کوئی قابل قدر اور مستحق توجہ پہلو ایسا نہیں رہ جاتا جہاں نبی کائنات کی زندگی عظمت انسانیت کا معیار نہ بن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. شہدائیان اسلام، اس کائنات نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب انسانیت سرد لاشا. حوادث زمانہ نے آریہ ورد کے غاروں کو درندوں کا بھٹ بنا دیا. زرتشت کی سلگائی ہوئی آگ انسانی خون کے چھیٹوں سے سرد پڑ چکی تھی. فتنوں اور ہنگاموں کی آندھی میں حضرت موسیٰ کا چراغ طور بھی گل ہو چکا تھا. دنیا انسانیت حضرت عیسیٰ کے تزکیہ نفس کو بھلا چکی تھی اور نفس انسانی کے ملکوتی طاقت جذبات خبیثہ کے دیوتا کے سامنے پامال ہو چکی تھی. ایسے مایوس کن حالات، گرما گرم ماحول اور گندی سوسائٹی میں کتنے ہی انقلابات آئے اور وقت کی صحراؤں میں گم ہو گئے. کتنے ہی مصلحین سطح ہستی پر ابھرے اور تاریخ کے نہا خانوں میں غائب ہوئے. لیکن جب نبی کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جبال بطحہ کی چوٹیوں سے اپنے انقلابی سفر کا آغاز کیا تو اپنے لازوال اسوہ کردار سے، جس کی ابدیت مسلمہ اور جس کی جامعیت انسانیت کا سب سے بڑا معراج ہے، کے ذریعے انسانیت کو حیات نو بخش دی، غمزدوں کو زندگی کا شعور دیا، امیر و غریب کے درمیان امتیازات کا خاتمہ کیا، کمزوروں اور بے کسوں کے درمیان اقتصاد پر قدغن لگایا، امیروں کی عمارت کے نشے کو چکنا چور کر دیا. جی ہاں، میں کہتا ہوں ابرے گرم اٹھا تو تہامہ کی وادیوں سے، مگر روئے زمین پر پھول برساتا اور مزدیجہ فضا سناتا ہوا چھا گیا. پوری دھرتی کے چپے چپے پر برسا اور خوب کھل کھلا کر برسا. دشت و صحرا نے آسودگی حاصل کی، بحر و بر سیراب ہوئے، جنگستانوں نے رونق پائی، ویرانوں کو اس کی فیض باشی نے لال و گوہر سے معمور کر دیا. اہل عرب مستفید ہوئے، باشندگان عجم نے اکتساب فیض کیا، یورپ نے کوشہ چینی کی، ایشیا اس کا گرویدہ بنا. دنیا کے تمام گمراہوں کو وادی ضلالت سے نکالنے کی رہنمائی کی، آوارگان دشت غوایت کی رہبری کی اور دنیا انسانیت کے تمام مایوس مریضوں کو زود اثر تریاب اور نسخہ شفا بخشا. اتر کر حرا سے صبح قوم آیا، اتر کر حرا سے صبح قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا. سامعین کرام، اس زمستان انسانیت کو اسوہ حضور کا نم، یہ اس امی لقب مگر دانا و بینا ہستی کا فیضان تھا جس کی سیرت آیات کلام ربانی میں ڈھل کر قرآن ناطق
کا روپ اختیار کر چکی تھی، جو ملک کا بہترین شہری بھی تھا اور کشور اسلام کا تاریخ ساز حکمراں بھی، جو سالار افواج بھی تھا اور مقنن اعظم بھی، جو شارح قرآن بھی تھا اور شارح اسلام بھی، جو قاضی القضات بھی تھا اور معیشت کے عقدے سلجھانے والا تاجر بھی، جو بیٹھتا تو مسجد کی چٹائی پر تھا مگر ماضی و حال مستقبل دین و زمانوں پر کامل گرفت رکھتا تھا، جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تفسیر تھا، ہاں وہی جو انک لعلی خلق عظیم کی تنویر تھا، ہاں وہی جو ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی تصویر تھا، جو تلوار کی نوک سے نہیں الفاظ کی تاثیر سے دلوں پر راج کیا کرتا تھا، جس کے کردار کی عظمتوں کو دیکھ کر اغیار بھی توصیف میں رد اللسان ہو گئے۔ انسانیت کے دل نشیں معیار آپ ہیں، دنیا ہے ایک دشت و گلزار آپ۔ حاضرین گرامی، ہر دور کے مصلحین کے مقام و مرتبہ کا تعیین کرنے کے لیے عظمت انسانیت کے معیار کو پیش نظر رکھنا پڑتا، مگر نبی کائنات کا اسوہ لازوال اس بلندی کو چھو رہا ہے جہاں انسانی ذہنوں کی تخلیق کردہ تمام معیار دم اور آپ کی سیرت و کردار کے آئینے میں عظمت انسانیت کا جو انچیلنج معیار وجود میں آتا ہے اس کے اول بھی آپ ہیں اور آخر بھی آپ ہیں، اور آخر میں ایسا کیوں نہ کہوں جبکہ آپ عظمت انسانیت کے سب سے بڑے معیار کی کردار اور رفعتوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ فاطمہ مخزومیہ کے چوری کی سزا معاف کر دینے کی سفارش کرنے والے اسامہ بن زید کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیتے ہیں والذی نفس محمد بیدی لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها۔ ارے یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے نا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ کے رہتا۔ حقوق انسانی کے پاسداری کا یہ عالم تھا کہ خود حقوق انسانی کے پاسداری کا یہ عالم تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو لفظ منہ سے نکلا تاریخ کا احساس بن گیا، عفو درگزر کا سبق دینے پر آیا تو کشف فلک نے وہ ایمان آخری لمحہ بھی دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر لا تثریب علیکم اليوم فرماتے ہوئے تمام دشمنان اسلام کو اپنے سایہ رحمت میں چھپا لیا۔ اسوہ عزم استقلال کو دست دینا تھا تو کفار مکہ کی دھمکیوں اور ترغیبات کے جواب میں فرمایا تھا اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی اشاعت اسلام کا فریضہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ غیر مسلم دانش اور مائیکل ایچھارٹ اپنی کتاب دی 100 میں نبی کائنات کو اولین مقام دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کا کردار عظمت انسانیت کا سب سے بڑا معیار۔ حاضرین گرامی، آپ کی سیرت مکمل اور آپ کا اسوہ حسنہ کامل ضابطہ حیات اور دستور ہے جس میں ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ جی ہاں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر یقین نہیں آتا ہے تو تصدیق کر لیجیے۔ اگر آپ بادشاہ اور سربراہ مملکت ہے تو شاہ عرب اور فرما روائے عالم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اگر آپ فقیر و محتاج ہیں تو کالی کمی والے کی زندگی آپ کے لیے اسوہ ہے، جس نے کبھی ردی قسم کے کھجورے بھی پیٹ بھر کر نہ کھائیں، جس کے چولہے میں بس اوقات 2 ماہ تک آگ نہیں جلائی جاتی تھی۔ جو اگر آپ سپہ سالار اور فاتح ملک ہیں تو بدر و حنین کے سپہ سالار اور فاتح مکہ کی زندگی آپ کے لیے اسوہ ہے۔ اگر آپ معمار ہیں تو مسجد نبی کے معمار کی اقتداء کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چروائے ہیں تو مقام ازیاد میں بکریاں چرانے والے کو دیکھ کر تسکین قلب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کنوارے ہیں تو اس 25 سالہ نوجوان کو عفت میں آپ زندگی کو دیکھ کر سرور قلب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عیالدار ہیں تو متعدد ازواج مطہرات کے شوہر کو انا خیرکم اہلی کہتے ہوئے سن کر جذبہ اتباع پیدا کر سکتے ہیں۔ الغرض زندگی کا کوئی قابل قدر اور مستحق توجہ پہلو ایسا نہیں رہ جاتا جہاں نبی کائنات کی زندگی عظمت انسانیت کا معیار نہ بن۔ اور آخر میں یہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں
کہ دنیا والوں آپ نے کمیونزم کا تجربہ کر لیا، انسانیت کا معیار بلند نہ ہوا، آپ نے فیمنزم کی وکالت کر کے اپنا شوق پورا کر لیا، انسانیت کا معیار بلند نہ ہوا، آپ نے سوشلزم کا تجربہ کر لیا، انسانیت کا معیار بلند نہ ہوا، آپ نے لبرلزم کو لاگو کر کے دیکھ لیا، انسانیت کا معیار بلند نہ ہوا، آپ نے ڈکٹیٹرشپ قانون کا بھی جائزہ لے لیا، انسانیت کا معیار بلند نہ ہوا۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، جی ہاں صرف ایک مرتبہ اسوہ رسول کے سانچے میں ڈھل کر اور ریاست مدینہ کے سانچے میں ڈھل کر اسلامزم کا تجربہ کر لو، پھر دیکھنا کہ دنیا امن و امان کا گہوارہ اور جنت نمونہ کیسے نہیں بنتی ہے، امن و عاشقی کے گلاب کیسے نہیں کھلتے ہیں، کیونکہ نبی کائنات کی سیرت ہی عظمت انسانیت کا معیار ہے۔ صورت تیری معیار کمالات بنا کر، صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔